بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال صحابہ نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ دراصل جس طرح کسی معاشرے کے اندر کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے اس کا حسن بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنے کی صحابہ نے کوشش کی، لیکن اس جہان کے اندر کوئی ایسی خوبصورت چیز نہیں جو سرکار کے چہرہ انور سے زیادہ خوبصورت ہو، اس لیے تشبیہ دیتے صحابہ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بیان کرتے۔ جس طرح کے ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ اور اسی چاند کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور 14ویں کا چاند بھی چڑھا ہوا تھا۔ میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا، آخر جو ہے اسی نتیجے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر آپ ہی سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ تلوار کی طرح خوبصورت تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ سورج اور چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کہ کأن الشمس فی وجہہ، گویا کہ شمس جو ہے، سورج جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر جاری و ساری ہے، یعنی آپ کے چہرہ انور سے نور کی اتنی شعاعیں ہوتی تھیں، اتنی روشنی آپ کے چہرہ انور کی تھی، اتنا جو ہے جمال تھا، خوبصورتی تھی کہ گویا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سورج جو ہے اس کے اندر چل رہا۔